حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ پھر یہ وہی صحابہ ہے جن کو کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں مال نکالنا ہے، سب لائے، عمر بھی لائے، عثمان بھی لائے اور صدیق بھی لائے۔ کیا لائے؟ گھر کا سارا سامان لے کے آئے۔ پوچھا ابو بکر اے میرے ساتھی کیا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آئے ہو؟ سب یہاں لا لیو۔ کہا اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر کے آئے ہو گھر والوں کو۔ میرے بھائی یہ وہ صحابہ ہے کہ اگر میلاد النبی منانا نبی سے محبت کا ثبوت ہوتا، کائنات کے اندر صحابہ سے بڑھ کر میلاد والے پیدا نہیں ہو سکتے۔ پھر الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. بزرگ دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے۔ غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور اس کے بعد رحمت اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ محترم سامعین، آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ عنوان ہے عید میلاد کی حقیقت۔ در حقیقت ابھی سفر کا مہینہ چل رہا ہے، جو ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوگا پھر اس کے بعد جلسے، جلوس، رونقیں، لائٹنگز، جھنڈے، نہ جانے کیا کیا اور چیزیں ہم کو نظر آنے لگ جائیں گی۔
میں آج کے اس خطبے کے اندر ایک بنیادی بات آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ محمد الرسول اللہ سے محبت نہ کرے، اپنی جان سے بھی زیادہ محمد الرسول اللہ سے محبت نہ کرے۔ یہ کائنات کے اندر مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں، ہر فرقہ نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، ہر مسلک نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، ہر مسلک یہ کہتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم سب سے زیادہ نبی کو چاہنے والے ہیں۔ اور پھر ہر مسلک نے اپنا ایک کرائٹیریا بنایا، اپنے ایک اصول بنائے کہ نبی سے محبت ہم کرتے ہیں، پھر کرائٹیریا بھی ان کا اپنا، پھر اصول بھی ان کے اپنے، کہ انہوں اپنے اصول کے حساب سے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ان کو جو اعمال پسند ہیں، جو ان کو پسندیدہ اعمال ہے، وہ کر کے سمجھتے ہیں کہ نبی سے ہم زیادہ محبت کرتے ہیں۔ من چاہے اعمال کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آؤ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جو سب سے پہلا نقطہ میں آپ لوگوں کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ نقطہ ہے محبت کو شریعت نے اطاعت سے جوڑا ہے۔ محبت کو شریعت نے اطاعت سے جوڑا ہے۔ جہاں جہاں محمد الرسول اللہ کی محبت کا تذکرہ آیا، وہاں اللہ نے اطاعت کا تذکرہ کیا۔ اصل محبت نبی کی اتباع ہے، اصل محبت نبی کی فرما برداری ہے، اصل محبت نبی کی بات کو بغیر چوں اور چرا کے مان لینا ہے، اصل محبت نبی کی فرما برداری ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی بڑی مشہور آیت کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ دیکھو ذرا آپ ترجمہ، ذرا یہ آیتوں کا معنی سمجھو، اور ذرا وہ ہمارے سنی مسلمان جو نبی کی محبت میں ایسا عمل کر رہے ہیں جو نبی کو پسند نہیں ہے، ایسا ہی روش اپنا رہے ہیں جو اصل میں نبی کو پسند نہیں، ان لوگوں کے سامنے یہ باتوں کو رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم ان کے سامنے یہ باتوں کو۔ دیکھو اب، قل ان کنتم تحبون اللہ، کیا ترجمہ ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کی محبت حاصل کرو۔ کیا حاصل؟ محبت۔ سوال آیا محبت کا، ہاں سامنے معرضہ رکھا گیا محبت کا، پوچھا گیا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تو جواب ملا فاتبعونی، محمد الرسول اللہ کی جو اطاعت اور اتباع کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اطاعت اصل محبت، اتباع اصل محبت۔ یہ بات سمجھانا ہے آج نوجوانوں کو، یہ بات سمجھانا ہے، ہاں کہ دیکھو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص نبی کریم کے پاس آیا۔ کیسا آیا؟ روتا ہوا آیا، بڑے حیران کن حالت میں آیا، بڑی پریشانی کی حالت میں آیا۔ کہا کیا ہوا میرے بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ کہا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی یاد آتی ہے، جب آپ کے دیکھنے کا جی چاہتا ہے تو ہم گھر سے نکل کر مسجد نبوی میں آ جاتے ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں، ہم کو تسلی ہو جاتی ہے، اطمینان قلب ہو جاتا ہے، بڑے سکون میں آ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آج جب میں آپ کی محفل سے اٹھا اور گھر کو گیا، اچانک مجھے آپ کی اور میری موت یاد آ گئی۔ اللہ اکبر۔ میں سوچنے لگا کہ ایک دن آئے گا میں چلے جاؤں گا دنیا سے، محمد رسول اللہ بھی اللہ کے پاس جائیں گے، پھر کل قیامت کے دن نبیوں کا مقام تو اونچا مقام ہوگا، نبیوں کو تو اونچے درجوں میں رکھا جائے گا، میں جو عام امتی ہوں مجھے نیچے درجے میں رکھا جائے گا۔
فکر یہ بات کی ستائے جا رہی ہے یا رسول اللہ دنیا میں تو آپ کا دیدار نصیب ہے, جنت میں تو آپ اونچے رہیں گے, میں نچلے درجوں میں رہوں گا, کیا وہاں آپ کا دیدار ہوگا کہ نہیں, یہ فکر میں یہاں پر آیا ہوں. ابھی وہ شخص بیٹھا تھا, آسمانوں سے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا دیکھو یا اے محمد رسول اللہ کی امت, کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دیکھو یہ محبت کا جواب ہوتا ہے. اصل میں جواب محبت کا. سوال کیا تھا؟ یا رسول اللہ محبت آپ سے محبت ایسی کہ آپ کو دیکھے بنا ہم رہ نہیں سکتے, آپ کو دیکھے بنا چین نہیں آتا ہم کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کے جواب میں کہا, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ. اے لوگو تم خوش ہو جاؤ جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ. پھر اللہ ایسے اطاعت کرنے والے چاہنے والوں کو نبیوں کے ساتھ رکھے گا جنت میں. سوال محبت کا, جواب اطاعت کا. سوال محبت کا, جواب فرما برداری کا. ہاں خواہش محبت کی, جواب دیا گیا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تم نبی کے جو ہے نا جنت کے اندر پڑوسی بنو تو تمہیں اطاعت کرنی ہوگی. یہ ایک بنیادی مسئلہ آپ کے سامنے. اب اس کے بعد نبی کی اطاعت کے اندر یہ ایک اہم پہلو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. یہ بات کو سمجھو میرے بھائی. ہاں عام طور پہ ہمارا مسئلہ کیسا ہے معلوم آپ کو؟ عام طور پہ ہمارا مسئلہ ایسا ہے کہ ہم تھوڑے جذباتی ہیں, مسلکوں کو لے کے تھوڑے جذباتی ہیں. ہاں مسلکوں کو لے کے تھوڑے جذباتی ہیں. ہم حقائق کے اوپر نظر رکھنا نہیں چاہتے, ہم دلائل یاد کرنا نہیں جانتے, ہم پڑھنا نہیں چاہتے. بس ایک مخالفت کی ہوا چلی, ہم بھی مخالفت کرتے چلے گئے, چاہے منانا ہو یا نہ منانا ہو. تعلیم حاصل کرنے کا رواج ختم ہو گیا, ماحول ختم ہو گیا پڑھنے پڑھانے کا. بس ہر کوئی کیا ہے اپنے ایک کوئی مقرر کو ساتھ پکڑتا ہے, بس ان کی ایک جذباتی بات کو ساتھ لے کے بس سڑکوں پر, چورستوں پر, ہوٹلوں پر جہاں موقع ملتا ہے بحث کرنا شروع کر. نہیں, یہ وتیرہ صحیح نہیں ہے. اصل بات کیا ہے؟ دلائل یاد کرو. قرآن اور حدیث کے دلائل ہم کو معلوم ہونے چاہیے. آئے آج کے نشست میں جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں یہ اصل مدعے کی بات ہے, یہ بات کو ہم کو پھیلانا ہے. کیا بات ہے؟ دیکھو آپ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا. نبی کریم کی اطاعت میں نجات ہے, اطاعت میں محبت ہے, فرما برداری میں محبت ہے. کیا اطاعت کرنا ہے؟ جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے وہ ساری باتوں کی اطاعت کرنا ہے. اللہ نے قرآن نازل کیا اس کی بھی اطاعت کرنا ہے, اللہ نے حدیثوں کو نازل کیا اس کی بھی اطاعت کرنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی کی اطاعت کے سلسلے میں ایک باریک نقطہ رکھتے ہوئے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ہاں اصل میں یہ اطاعت کے متعلق ہے, ہاں ہم سے پہلے لوگوں کی تابعداری اور فرمانبرداری کے متعلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے لوگو ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ لے کے آئے تھے تو پھر تم فَقَدِ اهْتَدَوْا کامیابی کے راستے پر ہو. ہدایت کا راستہ یہ ہے کہ ہم نبی کی اطاعت صحابہ کے طرز پر کرنے والے بن جائیں. ہاں نبی کی اطاعت صحابہ کے طریقے پر کرنے والے بن جائیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور روایت ہے, ہاں جس کے راوی حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ابو داؤد کی صحیح روایت, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں نماز کے بعد ایسا خطبہ دیا لگتا تھا کہ آپ کا آخری خطبہ ہوگا. ہمارے دل سہم گئے, ہمارے آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے, ہم غور سے سننے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, میں تمہیں وقت تقوی کی وصیت کرتا ہوں, دیکھو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا. پھر اللہ کے نبی نے کہا دیکھو میرے بعد تم بہت زیادہ اختلافات دیکھو گے, تم دیکھو گے بہت اختلافات ہونے والے ہیں, لہٰذا تم کیا کرنا وہ اختلافات میں فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. دیکھو اختلافات کے وہ دور کے اندر میری سنت کو اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. جہاں اللہ حکم دیتا ہے صحابہ کے راستے پر چلنے کا, وہیں اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ میرے خلفاء میرے صحابہ کے راستے پر چلنا میرے بات.
اختلافات کے دور کے اندر تم صحابہ کے راستے کو اپنانا. اور بڑی مشہور بات ہے ستفترق امت 73 فرقۃ کلہم فی النار. ہاں 73 فرقے ہوں گے میری امت میں, کلہم فی النار, سب جہنم میں جائیں گے, الا واحدۃ, سوائے ایک فرقے کے. پوچھا قالوا من ہم یا رسول اللہ, من ہم یا رسول اللہ, کہا ما انا علیہ اليوم واصحابی, میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں اس راستے پر جو چلے گا وہ اصل میں جنت میں جائے گا. معلوم یہ ہوا قرآن کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, سورہ آل عمران, سورہ بقرہ کی 137, اور اس کے بعد میں نے ابو داؤد کی ایک حدیث رکھی, اور اس کے بعد پھر ایک اور حدیث میں نے ابو داؤد کی رکھی. یہ تینوں چیزوں کو ملا کر بنیادی ایک نقطہ ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ صحابہ جیسا ایمان, صحابہ جیسا عمل, صحابہ جیسی سوچ, صحابہ جیسا منہج اگر ہمارا ہوگا, صحابہ نے قرآن کی آیتوں کو جیسے سمجھا ہم نے ویسے سمجھا, کامیاب ہو جائیں گے. صحابہ نے حدیث کا جو مطلب سمجھا ہم نے وہ سمجھا, کامیاب ہو جائیں گے. اپنی طرف سے مطلب نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی طرف سے کوئی معنی مطلب میں تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ معنی وہ مطلب جو صحابہ نے سمجھا اگر وہ ہم سمجھ جائیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے دن کامیاب کر دے گا. دو نقطے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. یہ تمہیدی کلمات اگر آپ سمجھیں گے تو آگے کی گفتگو سمجھ آئے گی. ایک نقطہ میں نے رکھا محبت یعنی اتباع. دوسرا میں نے سمجھایا آپ کو, یہ سمجھنے کی ہم نے کوشش کی کہ قرآن اور حدیث کو صحابہ کے منہج پر سمجھنا ہے. صحابہ نے جو مطلب سمجھا وہ آیت کا وہی مطلب ہے, ہماری طرف سے نہیں. حدیث کا جو مطلب صحابہ نے سمجھا وہی مطلب ہے, ہماری طرف سے نہیں. یہ باتیں پے در پہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ایک بنیادی کانسیپٹ آپ کے ذہن میں بیٹھیں, تاکہ آپ بھی اپنے فیملی میں, خاندان میں, دوست احباب میں اصلاح کرنے والے ہوں. یہ دلائل یاد رکھیں, یہ دلائل کو یاد رکھیں. وہ صحابہ جن کے طریقے پر چلنے کا حکم دیا گیا ہمیں, وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے میرے بھائی. وہ صحابہ اصل میں محبت کرنے والے تھے. یہ کائنات کے اندر اگر محمد الرسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا گروہ کوئی گزرا ہے یا قیامت تک کوئی آ سکتا ہے, وہ صحابہ کے علاوہ سارے گروہ میں سے کوئی اور نہیں ہو سکتا. وہ صحابہ کے علاوہ محمد الرسول اللہ سے ایسی محبت کرنے والے پیدا نہیں ہو سکتے میرے بھائی, کیونکہ وہ صحابہ تو وہ صحابہ تھے جنہیں نبی کریم کی ایک ایک ادا ایسی پسند آتی کہ نبی کریم کے وضو کے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے, نبی کے پسینے کو نیچے گرنے نہیں دیتے. حکم ہوتا بیٹھ جاؤ, نہیں دیکھتے کس کو کہا گیا, فوراً بیٹھ جاتے. حکم ہوتا انگوٹھی اٹھا کر پھینک دو, اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر پھینک دیتے. کہا جاتا اٹھا لو, کہا جس کو نبی نے پھینکنے کا حکم دیا میری مجال میں اٹھا سکتا ہو. یہ میرے صحابہ ہیں میرے بھائی, جن کے بارے میں آتا ہے ایک دفعہ ایک صحابی نے نبی کریم کو دیکھا, کرتے کے بٹن کھلے ہوئے تھے, کرتے کے بٹن کھلے ہوئے تھے. بعد میں دیکھا گیا وہ صحابی ہمیشہ اپنے کرتے کے بٹن کو کھلے رکھتے ہیں. پوچھا گیا کیوں, تو اپنے بٹن کو لگاتے نہیں؟ کہا میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا میرے نبی کے کرتے کے بٹن کھلے تھے, بس نبی کی پیروی میں ہمیشہ بٹنوں کو کھلے رکھتا ہوں. پھر دیکھا گیا ادھر جوتے نبی نے نماز میں اتارے, پوچھا نہیں, چوؤ چرا نہیں, بس نبی کی فرما برداری میں ایسے نماز کی حالت میں جوتوں کو اتار دیا. نکالنا ہے سب لائے, عمر بھی لائے, عثمان بھی لائے اور صدیق بھی لائے. کیا لائے؟ گھر کا سارا سامان لے کے آئے. پوچھا ابو بکر اے میرے ساتھی کیا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آئے ہو؟ سب یہاں لا لیو. کہا اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر کے آئے ہو گھر والوں کو. میرے بھائی یہ وہ صحابہ ہے کہ اگر میلاد النبی منانا نبی سے محبت کا ثبوت ہوتا, کائنات کے اندر صحابہ سے بڑھ کر میلاد والے پیدا نہیں ہو سکتے. پھر یہ بات کو سمجھانا اور سمجھنا ہے, یہ بات کو سمجھانا ہے کہ صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں سرزمین پر نبی کریم سے. ہاں اولادوں کی قربانی دینے والے, ہاں مال کی قربانی, جانوں کی قربانی دینے والے یہ صحابہ. آؤ اس سلسلے میں اور 3 بنیادی اصول آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ 3 بنیادی اصول کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں, بدعت واضح ہو جائے گی. اب بدعت کا معنی ہمارے پاس کیا معلوم آپ کو؟ بدعت مطلب گالی. اب یہ اہل حدیثوں کو کیا ہو گیا؟ اہل حدیثوں اٹھے تو گالی, بیٹھے تو گالی, اٹھے تو بدعت, بیٹھے تو بدعت, شرک بدعت, شرک بدعت. ایسا لوگوں کے جو ہے نا ذہنوں میں غلط فہمی ڈالی گئی اہل حدیثوں کے تعلق سے. اچھا جب
बिदअत करने पर अहले हदीसों ने रद्द किया बिदअत का। जब जवाब बन नहीं पड़ा तो बोले पंखा बिदअत, लाइट बिदअत, माइक बिदअत, तोप बिदअत। क्या क्या अजीब और गरीब नखरे हैं, देखो आप, तमाशे ही तमाशे। इल्म नहीं, इल्म नहीं। 3 उसूल हमेशा याद रखो, मीलादुन नबी के मुतालिक या फिर कोई और बिदअत के मुतालिक। 3 उसूल हमेशा अपने जहनों में रखो। पहला उसूल सूरह माइदा की वो आयत, पहला उसूल, हाँ ये याद रखो 3 उसूलों में से पहला उसूल सूरह माइदा की आयत जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम व निअमती रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना। क्या कहा अल्लाह तबारक व तआला ने, हमने आप पर आज के दिन दीन को मुकम्मल कर दिया है। हाँ, कब आयत नाजिल हुई है? उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक यहूदी मिलता है, कहता है उमर अगर ये आयत हमारे मजहब में नाजिल हो जाती, ये आयत के नाजिल होने के दिन को ईद का दिन बना लेते। उमर बिन खत्ताब ने कहा हम थे नबी के साथ जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई, और तू क्या जानता है असल में वो ईद का ही दिन था, यौमुल अरफा भी था और जुमे का दिन था। अल्लाह के नबी यौमुल अरफा में हज्जतुल विदा के मौके पर थे। हाँ, ये आयत जब नाजिल हुई जुमे का दिन ईदुल मोमिनीन था, यौमुल अरफा ईद का दिन था। ये आयत मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में नाजिल हो गई। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल कब हुआ? नबी की हयात में हो गया। हाँ, नबी की हयात में दीन मुकम्मल हो गया। जो चीजें नबी की हयात में दीन का हिस्सा नहीं थी, वो चीजें नबी की हयात के बाद दीन का हिस्सा। पहला उसूल याद रख लो ये। दूसरा उसूल देखो, ये हदीस भी हमेशा याद रखना। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला ने रिवायत करते हैं, ये तिबरानी की रिवायत है, अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे सही करार दिया है। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मैंने तुम्हें हर नेकी की बात पहुंचा दी। अल्लाह अकबर। पहला उसूल क्या है? दीन मुकम्मल। दूसरा उसूल याद रखो, नबी करीम कहते हैं लोगों मैंने तुम्हें दीन की हर नेकी की बात पहुंचा दी, हर वो बात पहुंचा दी जिसके जरिए से तुम जन्नत के करीब हो सकते हो, जहन्नम से दूर हो सकते हो। जो अल्लाह ने नेकी की बातें बताई थी वो नेकी की सारी बातें बता दी हैं। क्या माना हुआ उसूल का? ये माना हुआ कि जो नेकी नबी के दौर में नेकी थी वो ता कयामत नेकी होगी, और जो नेकी नबी के दौर में नेकी नहीं थी बाद में आने वाले उसको नेकी बना नहीं सकते। दूसरा उसूल। तीसरा उसूल जो हम सबको याद रखना है, क्या है मालूम? सिर्फ नीयत अच्छी होना काफी नहीं है। तीसरा उसूल है, क्या है बोलो? सिर्फ नीयत अच्छी होना काफी नहीं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, सही बुखारी का बड़ा मशहूर वाकया है। कुछ सहाबी अम्मा आयशा सिद्दीका के पास आए, आकर कहने लगे नबी की इबादत का तज़किरा बताओ, कैसी नबी की इबादत? कहा ऐसे ऐसे ऐसे। कहा नबी की तो अगले पिछले खताएं माफ है, हम तो गुनाहगार, नबी इतनी इबादत करते हैं, हमको तो और ज्यादा करनी चाहिए। उनमें से एक ने कहा आज के बाद मैं हमेशा नमाजें पढ़ता रहूंगा, नमाजें छोड़ूंगा ही नहीं, सारा दिन और रात में नमाजों में लगा दूंगा। दूसरे ने कहा मैं निकाह नहीं करूंगा। तीसरे ने कहा मैं हमेशा रोजे रखूंगा। क्या कहते हैं? अमल अच्छा है, नेक अमल है, नमाज पढ़ना, रोजे रखना नेक अमल है। हाँ भाई, अल्लाह के वास्ते जो है ना, निकाह नहीं करके दीन की खिदमत में इबादत में लग जाना, हाँ अच्छी नीयत, अच्छी है, नमाज पढ़ते रहना नीयत। अल्लाह के नबी को मालूम हुआ, बुलाया उन लोगों को। ये तीसरा उसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। कहा लोगों, किसने कहा कि तुम नमाजें ही पढ़ते रहोगे, रोजे ही रखते रहोगे, निकाह नहीं करोगे? यकीन जानो तुम तमाम लोगों के अंदर मैं सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं। अल्लाह अकबर। मैं सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं। और याद रखो, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके को छोड़ दे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नहीं। अल्लाह अकबर। फलैसा मिन्नी, दीन मुकम्मल है। नबी ने हर नेकी की बात बता दी और नए बातें नेकी की लाने की गुंजाइश नहीं, कोई और अहकामात नाजिल करने की गुंजाइश नहीं। और तीसरी बात कि अच्छे अमल के लिए सिर्फ नीयत अच्छी होना जरूरी नहीं, बल्कि अच्छी नीयत के साथ अमल पर नबी की मोहर जरूरी है। हम अहले हदीस 3 उसूलों पर
میلاد کے سلسلے میں یہ یاد رکھ لو، ہم اہل حدیث نبی سے محبت کے سلسلے میں کیا دلیل تم کو دیتے ہیں؟ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھو، ہم سال میں ایک دفعہ نبی کو یاد نہیں کرتے، ہم سال میں ایک دفعہ نبی کے نام کا جلسہ نہیں کرتے، ہم سال میں ایک دفعہ عظمت مصطفیٰ بیان نہیں کرتے، بلکہ اہل حدیثوں کے ممبر بھرے پڑے ہیں، ان کے خطبے ختم ہی نہیں ہوتے، ان کا بیان ختم ہی نہیں ہوتا جب تک نبی کی حدیث بیان نہ کر دے، جب تک مصطفیٰ کی عظمت بیان نہ کر دے۔ ہم گاہے با گاہے دن و رات کے اندر ہر دفعہ محمد رسول اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، ہمارے ممبر محراب بھرے ہوئے ہیں، ہمارے علماء کی کتابیں بھری پڑی ہے۔ ہاں، ہمارے درس و تدریس کے جگہ پر جاؤ، مدرسوں میں جاؤ، دوسری بنیادی دلیل دیتا ہوں نبی سے محبت کی۔ ہم اہل حدیثوں کے ہاں جب کسی کو عالم بنانا ہوتا ہے، ہاں پہلے دوسرے سال سے نبی کی حدیثوں کی تعلیم شروع کر دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ دوسرے مسلکوں کے اندر آخری سال میں چند ایک حدیث کی کتابیں پڑھا کر چھوڑ دی جاتی ہے، باقی کے اور سالوں کے اندر کچھ اور پڑھایا جاتا ہے۔ نہیں، اہل حدیثوں کے مدرسوں میں جا کر دیکھو کہ ان کے یہاں 5 7 سال لگاتار نبی کی حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ یہ نبی کی حدیث کا جو ہے نبی سے محبت کا ثبوت ہے اہل حدیث کا۔ ایک اور یہ بھی ثبوت سمجھ لو، اہل حدیث کا بنیادی عقیدہ یہ بھی ہے کہ وہ نیکی نہیں ہو سکتی، وہ نیکی نہیں ہو سکتی جس کو مصطفیٰ کی زبان نے نیکی نہ کہا ہو۔ وہی نیکی ہے جس کو مصطفیٰ کی زبان نے نیکی کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، عید میلاد کے متعلق بات آئی، آپ اتنا جملہ میرا سمجھ لیجئے، جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں اس کی کیا حقیقت بیان کریں؟ ہاں، بہت تعجب ہوتا ہے آپ کو۔ ذرا آپ یہاں سے ہوم ورک شروع کرو۔ کیا ہوم ورک بھائی؟ کہ بھائی یہ عید الاعیاد بول رہے ہیں، کیا بولے؟ معلوم عید الاعیاد کا مطلب کیا ہوتا؟ عیدوں کی عید، عید الفطر سے بھی بڑی عید۔ میں نے بولا بھائی سارے بریلوی علماء آپ دیکھ لو ان کے بیانات، بانگے درا وہ کہتے ہیں اپنے بیانات کے اندر عید الاعیاد، یعنی جس کو اللہ کے نبی نے عید کہا وہ عید سے بھی ہماری بنائی ہوئی عید بڑی ہے۔ اللہ اکبر! یہ تعظیم مصطفیٰ ہے کیا؟ یہ عزت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ذرا اس بارے میں علم حاصل کرو۔ کیا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، ہجرت کر کے آئے، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، کتنے سال رہے مکہ میں؟ 13 سال۔ آئے ہجرت کر کے، یہاں سے ہوا ہجری کیلنڈر کا آغاز، ہجرت کر کے آ گئے، یہاں سے ہجرت کیا، پہلا سال ہجرت کا، دوسرا سال ہجرت کا، تیسرا سال ہجرت کا، یہاں سے کاؤنٹ معلوم رکھنا ہم لوگ یہ بات۔ ہجری کا مطلب کیا ہوتا؟ نبی ہجرت کرنے کے بعد سے یہ ہجرت کا سال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے اور کتنے سال رہے؟ 10 سال رہے۔ 10 سال اللہ کے نبی مدینے کے اندر رہے۔ 10 ہجری میں تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ 10 سال۔ اب یہاں سے کاؤنٹنگ کریے بھائی، عید میلاد النبی، نبی کی پیدائش کے دن خوش ہونا، نبی کی پیدائش کے دن جشن منانا، نبی کی پیدائش کے دن خوش ہو کر جھنڈیاں لگانا، نبی کی پیدائش کے دن جلوس نکالنا، یہ کب شروع ہوا بھائی؟ آخر تاریخ کیا ہے اس کی؟ کب شروع کیا گیا؟ اچھا، نبی کے انتقال کے فوراً بعد ابو بکر صدیق تھے، انہوں نے شروع کیا؟ نہیں شروع کیا۔ ہاں، 2 سال کی خلافت شروع نہیں، 10 سال عمر بن خطاب، پھر اس کے بعد آئے کون؟ عثمان بن عفان، علی بن طالب کو ملائیں گے 30 سال کی خلافت چلی، پھر حضرت معاویہ، پھر اس کے بعد آگے چلتے چلے جاؤ کتنے سال معلوم آپ لوگوں کو؟ یہ جملے اور نمبر یاد رکھو اور پوچھو سب لوگوں سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد پیدا ہونے کے بعد نہیں، ہجرت کرنے کے بعد تقریباً 600 سال تک کسی نے عید میلاد النبی نہیں منائی۔ کتنے؟ 600؟ 100 سال، 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال؟ ذرا سمجھ آ رہی ہے بات؟ 600 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کسی کو یہ خیال نہیں آیا، کوئی اللہ کے نبی کا چاہنے والا 600 سال میں پیدا نہیں ہوا، کوئی اللہ کے نبی سے محبت کرنے، اعوذ باللہ، کیسی بات ہے بھائی؟ کیسی بات ہے؟ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں، اگر یہ عید مننی تھی، اگر یہ عید شروع ہونی تھی تو اس کے شروع ہونے کی اصل جو دور تھے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، خیر الناس قرنی، اگر عید میلاد شروع ہونی تھی خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد کے لوگ، ثم الذین یلونہم، اس کے پھر بعد کے لوگ، میرے صحابہ کا دور سب سے بہتر دور، پھر اس کے بعد تابعین کا دور سب سے بہتر دور، تب تابعین کا دور سب سے بہتر دور۔ آپ جانتے ہیں تب تابعین کا دور اگر نکالیں گے تقریباً 250 سال ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 250 سال۔ 250 سال تب یہ بہترین دور اللہ کے نبی نے گواہی دی ہے دوروں کی۔ تعجب ہے بھائی، تعجب ہے اس بات پر کہ جس دور کی گواہی نبی نے دی، یہ بہترین دوروں میں نبی کے چاہنے والے پیدا نہیں ہوئے؟ اعوذ باللہ، کیا نبی سے محبت کرنے والے پیدا نہیں ہوئے؟ نہیں۔ اب یہ مولوی 1400 سال کے بعد آ کے قرآن کی فَلْيُفْرَحُوا، تم جو ہے نا خوش ہو جاؤ اللہ کے فضل پر، ہاں نعمتوں پر شکر گزاری کرو۔ ابو لہب نے لونڈی کو آزاد کیا تھا، ہاں موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا کے دن جو ہے نا اللہ کے نبی نے روزہ رکھا تھا، پیر کے دن اللہ کے نبی نے روزہ رکھا تھا۔ میں پوری باتوں کے بعد میں ایک جواب یہ بنیادی بات رکھنا چاہتا ہوں، لوگوں ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، کیا یہ عید میلاد کی جو آیت تم ثابت کر رہے ہو، کیا اس کا معنی و مطلب ابوبکر صدیق کو سمجھ نہیں آیا تھا؟ کیا اس کا معنی و مطلب عمر بن خطاب کا سمجھ نہیں آیا تھا؟ کیا عثمان بن عفان کا سمجھ نہیں آیا تھا؟ کیا علی بن طالب کا سمجھ نہیں آیا تھا؟ کیا نبی کے نوازوں کو حضرت حسنین کریمین کو سمجھ میں نہیں آیا تھا؟ کیا ان کے بعد پھر تابعین تبع تابعین کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو سمجھ نہیں آیا اس کا معنی؟ ہاں امام شافعی کو سمجھ میں نہیں آیا، امام مالک کو سمجھ میں نہیں آیا، امام احمد بن حنبل کو سمجھ میں نہیں آیا، یہاں تک کہ لوگوں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آیا میلاد کے متعلق۔ اور آج 1400 سال کے بعد مولوی کہتا ہے کہ یہ منانے والے اصل مسلمان، یہ نہیں منانے والے اصل ابلیس، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے۔ تم نے یہ جملہ کہہ کر ابو بکر صدیق پر بہتان باندھا ہے، تم نے صحابہ پر بہتان باندھا ہے، یہاں تک کہ تمہارا یہ جملہ امام ابو حنیفہ کو اپنے لپیٹ میں لیتا ہے، یہاں تک کہ تمہارا جملہ شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے لپیٹ میں لیتا ہے۔ تعجب کی بات ہے، نہیں منایا انہوں نے، ہاں انہوں نے نہیں منایا میرے بھائی۔ میلاد کا تصور نہیں تھا 600 سالوں تک، 600 سالوں تک میلاد کا کوئی تصور نہیں۔ تعجب کی بات ہے، بعد میں یہ فاطمی نام کے بادشاہوں نے یہ رواج کو شروع کیا 630 ہجری میں، تقریباً 630 ہجری۔ پھر دلائل کا انبار لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا دلائل؟ دلائل کیا؟ دیکھو آپ، دلائل یہ دیتے ہیں ابو لہب، سب سے بڑی دلیل، ہاں ایسا چیخ کے ابو لہب کی اتباع کی تعلیم دے رہے ہیں، ابو لہب کے جو ہے نا تابعداری کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں، اعوذ باللہ۔ ہاں ابو لہب نے لونڈی کو آزاد کیا، پھر وہ انگلی سے اس کو، اچھا خواب میں دیکھنے والا بھی کافر، یہ مرنے والا بھی کافر، جس نے خواب میں دیکھا وہ بھی کافر، اور جس کے انگلی سے پانی نکل رہا وہ بھی کافر۔ آپ بتاؤ مشرکوں کے کافروں کے نیک عمل قبول ہوتے ہیں؟ ہمارے مطابق نہیں صاحب، شریعت کے مطابق۔ شریعت کا کیا قانون ہے؟ ہاں سارے عمل اس کے مردود ہے، کوئی عمل قبول نہیں ہونے والا۔ اگر کچھ دیر کے لیے مان بھی لے ابو لہب کا یہ عمل نیک تھا تو بتاؤ کیا ایک مشرک کے مرنے کے بعد اس کے نیک عمل کا اجر اس کو ملتا ہے؟ تعجب کی بات ہے۔ اور جب انسان ضد پر آ کر دلائل بنانا شروع کرتا ہے تو اس کی مت ماری جاتی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ انگلی سے پانی نکلتا، حالانکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے ہاتھ ہی ٹوٹ گئے، انگلی سے پانی کا نکلے گا اس کے۔ اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ ہم کیا کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ ہم اللہ کے نبی کے سچے چاہنے والے کی حیثیت سے کہتے ہیں جاؤ تمہیں ابو لہب کا راستہ مبارک، ہمیں ابو بکر کا راستہ مبارک۔ ابو لہب نے منایا، تم مناتے ہو، ابو بکر نے نہیں منایا، ہم نہیں مناتے ہیں۔ کتنے تعجب کی بات ہے میرے بھائی، ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا نبی سے محبت نہیں ہے؟ اہل حدیثوں کو نبی سے محبت نہیں ہے کیا؟ اگر کوئی غلط فہمی یہ پالا ہوا ہے تو نکال لیں۔ روئے زمین پر نبی سے سب سے سچی محبت کرنے والے اہل حدیث الحمدللہ۔ یقین نہیں آتا نا آپ کو؟
کوئی مسلک کے عالم سے پوچھ لو جاؤ کہ حدیثوں پر سب سے زیادہ عمل کرنے والا کون یہ فرقہ، کون سا مسلک ہے یہ روئے زمین پر حدیثوں کو سب سے زیادہ ماننے والا؟ ہاں، اہل حدیث کے علاوہ کوئی مسلک نہیں ملیں گا آپ لوگوں کو، کوئی مسلک نہیں ملیں گا۔ دلائل دینے والے اور دلائل دیتے ہیں۔ پیر کے دن کا روزہ، ایک اور بھی دلیل ہے۔ کیا ہے یہ دلیل؟ پیر کے دن کا روزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی نے 2 وجوہات نہیں بلکہ 3 وجوہات بتائی۔ کتنی؟ 3، یہ یاد رکھو، 3 وجوہات۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا میں پیر کا دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ نے اس دن پیدا کیا اور رسالت بھی اس دن دی ہے۔ کتنے وجوہات؟ 2۔ اور دیکھو اللہ کے نبی پیدائش کے دن روزہ رکھے نا، اپنی پیدائش کو یاد رکھے نا۔ اچھا، بول رہا منہ سے یاد رکھے، بول رہا منہ سے یاد رکھے، پھر ثابت کر رہا عید۔ ارے کتنے تعجب کی بات ہے، ذرا تھوڑا ہوش کے ناخن لو۔ شریعت کا اصول تمہیں معلوم نہیں؟ شریعت کا اصول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر ایک بنیادی اصول کیا ہے؟ جس دن روزہ ہوگا اس دن عید نہیں ہوگی، اور جس دن عید ہوگی اس دن روزہ نہیں ہو سکتا۔ عید الفطر کا روزہ حرام ہے، عید الاضحیٰ کا روزہ حرام ہے، اکیلے جمعے عید المومنین کا روزہ بھی جائز نہیں ہے۔ اکیلے جمعے اللہ کے نبی اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھ کر کیا بتا رہے ہیں؟ جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی۔ اور مسلمان کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی پیر کے دن روزہ رکھے، اس لیے ہم، کتنے تعجب کی بات ہے، کتنے تعجب کی بات ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں 2 وجوہات اللہ کے نبی نے بتائی روزہ رکھنے کی، ایک پیدائش اور ایک رسالت۔ کیا ہے کہ اب آگے جا کے عید رسالت بول کے بھی نکالتے گی، کیا ہے کہ اللہ کے نبی رسالت کی خوشی میں روزہ رکھے، ہاں عید میلاد تو نکال لیے، اب آگے جا کے جو ہے عید رسالت بول کے بھی نکالتے گی، کیا ہے کہ اللہ خیر کرے۔ نہیں میرے بھائی، یہ ساری کی ساری بدعتیں ہیں بعد میں ایجاد کی ہوئی، ساری کی ساری بدعتیں ہیں یہ بعد میں ایجاد کی ہوئی ہیں، شریعت کا اسلام کا کوئی تعلق نہیں ان سے۔ اور ایک مسئلہ ہے فَلْيَفْرَحُوا بِهَا، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمتوں پر تم کیا کرو؟ خوشی کا اظہار کرو، خوش ہو۔ فَلْيَفْرَحُوا کا معنی ہوتا ہے خوشی مناؤ، خوش ہو، خوش ہونا۔ اب یہاں پر خوش ہو کا معنی جو ہے نا ہمارے پاس عید لے لیا گیا، مطلب جب جب خوشی جب جب عید، جب جب خوشی جب جب عید، جب جب خوشی جب جب جلوس، جب جب خوشی جب جب لائٹنگ، جب جب خوشی جب جب جھنڈے۔ میں بولا بھائی کسی سے ملنا نہیں ملنا؟ السلام علیکم، آپ سے مل کے خوشی ہوئی، نکالو جلوس۔ السلام علیکم، آپ سے مل کے خوشی ہوئی، لگاؤ جھنڈے۔ السلام علیکم، آپ سے مل کے خوشی ہوئی، آج عید کا دن ہے۔ اعوذ باللہ، میرے بھائی تم نے کیا سمجھا شریعت کو؟ یہ شریعت تھوڑی ہے۔ اللہ کہتا ہے خوش ہونا، خوشی منانا فرق ہے نا، جشن منانا اور خوش ہونا فرق ہے دونوں کے اندر۔ ہاں اچھا، بچہ پیدا ہوا تو خوش ہوتے نہیں ہوتے؟ میں بولا بھائی آج تک ہم کوئی بچہ پیدا ہوا تو جلوسہ نکالے سو نہیں دیکھے کس کو بھی۔ بھائی اگر کسی کے بعد بچہ پیدا، جلوس نکالتے کوئی تو بھی؟ بچہ پیدا جھنڈے لگاتے، بچہ پیدا ہوگا تو کیا کرتے؟ جلسے کرتے۔ ارے ارے میرے اللہ کے بندے، میرے بھائی تھوڑا مانا مطلب تو سمجھ، کیوں ضد کے اندر بلا وجہ بدعتوں کے اوپر عمل کرنے پڑ رہا ہے؟ میرے بھائیوں یہ باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں۔ ہاں اب یہ پوری گھوم گھما کے بات آخر میں ایک مسئلے پہ آ کے رک جاتی، آخری حصے میں 2-3 باتیں ہیں وہ رکھ دوں گا۔ بولیں گے نہیں ٹھیک ہے چلو جانے دو، ابو بکر بھی نہیں کرے، ہاں سب لوگ مانتے ہیں، صحابہ نہیں کرے، تابعین نہیں کرے، تابعین نہیں کرے، عبدالقادر سب مانتے ہیں، بریلوی علماء مانتے ہیں یہ ساری باتوں کو کہ کسی نے عید میلاد نہیں کی۔ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ تو بولے بدعت حسنہ، سب سے آخری ان کا پیترا، ان کی چال بدعت پر عمل کرنے کے لیے کیا ہے؟ بولو بدعت حسنہ، بدعت حسنہ۔ بدعت حسنہ مطلب اچھی بدعت، مطلب ایسا کام جو نیک ہو حالانکہ وہ قرآن حدیث میں نہ ہو، ایسا کام جو نیک ہو لیکن اللہ کے نبی نے نہیں بتایا ہو، حالانکہ وہ نیک کام اچھا ہو لیکن صحابہ نے نہیں کیا ہو۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ یہ جو بدعت حسنہ کا عمل ہے اصل میں اللہ کے نبی پہ بہتان ہے، اللہ کے نبی پہ بہتان ہے میرے بھائی۔ اگر بدعت حسنہ کا کانسیپٹ ہم لاتے ہیں، انجانے طور پہ ہم یہ بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نیکی اللہ کے نبی نے ہم کو نہیں بتائی، بعد میں ہم اس کو سیکھ لیا، اعوذ باللہ۔
چھپا لیا اللہ کے نبی یہ نیکی کو. صحابہ کو معلوم نہیں تھی نیکی بدعت حسنہ کہتے ہیں. آؤ ذرا دیکھو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ہاں مسجد نبوی کے اندر کیا دیکھتے ہیں حضرت ابو موسیٰ, بدعت حسنہ, اچھا کام بدعت, دیکھو آپ کیسے ہو سکتا ہے. ابو موسیٰ اشعری مسجد میں آئے, لوگ کنکریوں پر کنکریاں جمع کیے ہوئے ہیں. پکارنے والا کیا پکار رہا ہے, چلو پڑھو اللہ کی تکبیر بیان کرو 100 وقت, اللہ اکبر 100 وقت بیان کرو. لوگ 100 وقت کنکریوں پر گن رہے ہیں. پھر بولے سبحان اللہ 100 وقت کرو, سبحان اللہ 100 وقت گن رہے ہیں. الحمدللہ 100 وقت پڑھو, 100 وقت لوگ پڑھ لیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کہنے لگے یہ کیا تماشا ہے, یہ کیا بات ہے, حالانکہ ذکر ہی ہو رہا ہے, الحمدللہ سبحان اللہ ہی پڑھا جا رہا ہے. فوراً گئے عبداللہ ابن مسعود کے پاس, کہا اے ابن مسعود دیکھا آپ نے کیا, یہ کیا لوگ کیا کر رہے ہیں, کہا تم نے روکا نہیں, نہیں مجھے سمجھ نہیں آیا, ذرا آپ آئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود دیکھا لوگ کنکریوں پر پڑھ رہے ہیں, دیکھ کر غصہ ہو کر کہا اے لوگوں کیا ہو گیا تم لوگوں کو, ابھی نبی کا کفن میلا نہیں ہوا, ابھی نبی کے برتن نہیں ٹوٹے کہ تم نے نئی نئی باتیں یہاں پر ایجاد کر لی ہے. یقین جانو تم جو نیک عمل کر کے یہ نیک عمل سمجھ کر عمل کر رہے ہو, اصل میں تمہارے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. بدعت حسنہ کو کاٹ کے رکھ دیا عبداللہ ابن مسعود نے. عمل چاہے جتنا ہی اچھا لگتا ہو, عمل چاہے جتنا ہی آپ کو نیک لگتا ہو, اگر وہ نیک عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہر نہیں, محمد رسول اللہ کی مہر نہیں, صحابہ کا عمل نہیں, تو پھر وہ عمل نہیں کر سکتے. پھر ایک اور سوچا چھوڑا گیا, منع کہاں ہے, منع کہاں ہے, منع کہاں ہے. یہ بہت بڑا جو ہے نا بدعتیوں کے یہاں پر ایک بہت بڑا جو ہے نا سوال ہے, منع کہاں ہے, کیا کہاں ہے منع. میلاد النبی نکو کرو بول کے کہاں لکھے ہوا ہے, 11ویں نہیں کرنا بول کے کہاں لکھے ہوا ہے, یہ نہیں کرنا بول کے کہاں لکھے ہوا ہے, ایسا پوچھتے ہیں. اس کے لیے جواب ہمیشہ یاد رکھو, اس کے لیے جواب یاد رکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتوں کو ایک بات کے اندر سمیٹ کے بتا دیا. اگر آج کے دور میں کوئی کہے کہ غلام احمد قادیانی جھوٹا نبی, غلام احمد قادیانی کیا ہے بولو, جھوٹا نبی ہے, سچا نبی نہیں ہے, جھوٹا نبی ہے. اچھا کوئی قادیانی ہم سے پوچھے قرآن میں ہے کیا قادیانی جھوٹا نبی بول کے, حدیث میں اللہ کے نبی بولے قادیانی جھوٹا نبی بول کے, نہیں ہم بولتے ہیں اس کو اللہ کے نبی قادیانی نہیں, جتنے جھوٹے نبیاں ہیں پوروں کو ملا کے بولے لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے, میرے بعد کوئی نبی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد جو نبی آئے گا وہ سب کا سب جھوٹا ہے. نہیں میں کو نام کے ساتھ بتاؤ بولتا ہوں, ارے بھائی تم نکمے اور نالائق ہے. اللہ کے نبی کا یہ جملہ کافی ہے کہ لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں, اتنا کافی ہے. چاہے وہ مسلمہ بن کذاب ہو, چاہے وہ شکیل بن حنیف ہو, چاہے وہ کوئی اور ہو, چاہے وہ غلام احمد قادیانی ہو. اسی طریقے سے عمل کے متعلق اللہ کے نبی نے ایک بنیادی اصول بنایا, یہ اصول ہمیشہ یاد رکھو. صحیح بخاری کی روایت ہے, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. بنیادی یہ اصول بنایا کہ تم ایسا عمل کرتے ہو جس پر ہماری مہر نہیں ہے, ہمارا حکم نہیں ہے, فہو رد. اللہ ایسے عمل کو دھتکار دے گا, رد کر دے گا. میلاد النبی پہ اگر اللہ کے نبی کی مہر ہے, کون سے مسلمان کو شبہ ہے بھائی. پھر میلاد النبی منانے پر اگر اللہ کی مہر ہے, پھر کس کو شبہ ہے. نہ اللہ کی مہر, نہ رسول اللہ کی مہر, نہ صحابہ کا عمل. 600 سال کے بعد ایک عمل شروع کیا گیا اور وہ باتیں تم کو سمجھ آئی, اس کی تفسیر تم کو سمجھ آ گئی. تم تو صحابہ سے بڑے عالم ہو گئے, ہاں تم تو صحابہ سے بڑے عالم ہو گئے, تم تابعین تبع تابعین سے بڑے عالم ہو گئے, تم امام ابو حنیفہ سے بڑے عالم ہو گئے, تم امام شافعی سے بڑے عالم ہو گئے, تم امام احمد بن حنبل سے بڑے عالم ہو گئے, کہ تم شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑے علم والے ہو گئے. کہ ان کو سمجھ نہیں وہ باتوں کی, تم کو آج سمجھ آ گئی. اللہ اکبر. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کے جانے والی ہے. جہنم میں میرے بھائی, مشغلوں کے اندر. ہاں اب یہ میلاد النبی بولے تو کیا بھائی, میلاد پہ میلاد آتے چلے گیا, میلاد پہ میلاد, سر پہ پٹی بننے کے نبی سے محبت سمجھ رہا, روز داڑھی کاٹ لیتا, 50 روپے کا جھنڈا خرید کے بائک کے اوپر لگا لیا, بائک سود کے پیسوں سے خریدا. ارے سود کو چھوڑ, یہ نبی سے محبت ہے, جھنڈا لگانا محبت نہیں.
लाइटिंग लगा लिया चोरी की लाइट डाल के, अरे चोरी करना छोड़ दे, ये असल में नबी से मोहब्बत है। घर के अंदर झंडा लगा दिया घर के ऊपर, मेरे भाई तुमने बहन का हक मार के अपना घर बनाया है, अपने बहन का हक अदा कर दो, ये असल में नबी से मोहब्बत है। कितने मीलाद चले गए, कितने मीलाद के जुलूसों में हम चले गए, आए चले गए जुलूसों में, रात रात भर जाग लिए, नाच लिए, खेल लिए, कूद लिए, फिर अपने जिस्म पर देखो नबी की एक सुन्नत नजर नहीं आती, ना कपड़े टखनों से ऊपर है, ना चेहरे पे दाढ़ी है, ना फजर की नमाज को उठ सकते हैं, ना कोई अमल में इजाफा हुआ, बस बेढंगी जिंदगी है। दौर तो ये हो चला नौजवानों का, इतने निकम्मे, इतने नालायक हो गए कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, जिस उम्मत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बेहतरीन उम्मत का लक़ब दिया, आज हैदराबाद के अंदर वही उम्मत के नौजवानों को रातों में पुलिस वाले डंडे ले लेकर इनको घरों में भगा रहे हैं। जिस नबी ने कहा था कि रातों में न जागो, ईशा के बाद सो जाओ, सुबह के अव्वलिन वक्तों में जागो, जिस नबी को पसंद न था रातों में ईशा के बाद जागना, वो नबी की उम्मत को आज पुलिस डंडों से मार मार कर सुला रही है। क्या नौजवानों तुमने क्या उसवा पेश किया, तुम्हारा कैरेक्टर क्या है देखो। ए नौजवानों जरा समझो, ए ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को अपने अखलाक से पेश करो। ये रातों में रख जगे, ये रातों में फिरना, ये रातों की एक्टिविटी ना शरीयत को पसंद है, ना अल्लाह को पसंद है, ना रसूलुल्लाह को पसंद है। और काम भी क्या है नौजवानों का, कोई अच्छे काम में है, बेकार की बैठकों के अंदर, बेकार के मशगलों के अंदर, ना दीन के ना दुनिया के, ना अम्मा बाबा की खिदमत करने के काबिल, ना खानदान वालों की खिदमत करने के काबिल, ना दीन का इल्म हासिल करने के काबिल, क्या बोले तो रातों में फिरने वाले हो गए। मेरे भाइयों, अगर तुम रातों को जागना छोड़कर रातों को जल्दी सोकर उठोगे, अगर तहज्जुद में उठकर रब्बे ताला की बारगाह में आकर गिड़गिड़ा कर मांगोगे, अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी संवार देगा, तुम्हारी आखिरत भी संवार देगा। तुम डिग्रियां लेकर इंटरव्यू फिर रहे हो, तुम रात को जल्दी सो, तहज्जुद में उठकर रब से मांगो, देखो अल्लाह कैसे तुम्हारे मसाइल को हल करने वाला है। तुम रोजी की तलाश में हो, तुम बहन के रिश्ते के मसले में फंसे हुए हो, तुम खानदानी मसाइल के अंदर हो, तुम बीमारियों में उलझे हुए हो। नौजवानों, रातों को जल्दी सोकर अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद से उठकर ये लंबे सजदे करना शुरू करो, अल्लाह दुनिया में भी इज्जतों से नवाजेगा, आखिरत में भी इज्जतों से नवाजेगा। असल करने का काम यह है मेरे भाई, करने का काम यह है। गर्ज के मेरे भाई, मैंने बहुत मोटी मोटी बातें उसूली तौर पे आपके सामने, चंद एक उसूल सामने आपके रखे, ये उसूलों को याद रखिए, बताइए अपने आबा, अपने जो है ना खानदान के अंदर, कबीले के अंदर, दोस्तों के अंदर, ये उसूल पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाबी अता करेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ बातें कही गई है, अल्लाह कहने वाले को कहने से ज़्यादा, सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन नबी की सच्ची मोहब्बत करने वाला मुसलमान हमको बना दे। अल्लाह हर कदम कदम पर नबी की इताअत करने वाला मुसलमान हम दे। इलाहुल आलमीन जो नेक अमाल हमने किए हैं तो उसको शर्फ़ कबूलियत से नवाज दे। अल्लाह तो जब तक ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रख, जब हमारी मौत आए तो इस्लाम पर आए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।